اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور اب چند منتخب جھلکیاں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اجتماع ذکر و نعت میں نگران شورا کی شرکت۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی صحافیوں سے ملاقات۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ رکن شورا حاجی منصور رضا تاری کی سری لنکا کے مقامی مدرسے میں تشریف آوری۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام آپ کو دکھاتے ہیں بنام امین و فاروق اتاری، ملاحظہ کیجئے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوف عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے محمد امین اتاری اور میٹھے میٹھے مدنی بیٹے محمد فاروق اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے یہ خبر دی کہ امی جان کو گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے فاروق بھائی اور امین بھائی کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ ان کی گردوں کی تکلیف اور جو بھی ان کو بیماری ہے بیچاری کو شفا دے دے یا اللہ، آسانیاں کر دے، سنتوں بھری، عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری، راحتوں بھری، عافیتوں بھری، صحتوں بھری طویل زندگی عطا فرما یا اللہ۔ ان کا سایہ ان کی اولاد پر دادیر قائم رکھ، بیچاری پر رحم فرما۔ ان کو، فاروق بھائی کو، امین بھائی کو، سارے گھرانے کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاروق بھائی، امین بھائی، مدنی پھول قبول کیجئے۔ اخلاق الصالحین مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 68۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا گیا کہ خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے دل بسبب خوف ایک پھوڑا سا بن گئے ہیں اور ان کی آنکھیں روتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے آگے اور قیامت ہمارے لیے وعدے کی جگہ اور جہنم ہمارے لیے راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ دنیا میں آخرت کی حقیقی خوشیوں کا سامان کر لیں۔ امین بھائی، فاروق بھائی، مدنی التجا ہے
ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بنا کریں، خصوصاً رجب شریف میں بھی سفر کر کے امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے۔ ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، مدنی مذاکرے میں حاضری کی ترکیب رکھیے، میموری کارڈ میں روزانہ مدنی مذاکرہ کم از کم بھی 25 منٹ سن لیا کریں، انشاءاللہ معلومات کا ڈھیروں خزانہ آ جائے گا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، صحیح نصیب کہ فیضان رمضان 313 خرید کر رائے خدا میں لنگر رسائل کر دیں، وہی رجب شریف میں پورا کرنا ہے تاکہ رمضان سے پہلے خوش نصیب اس کو پڑھ سکیں، اپنے رشتہ داروں میں بھلے بانٹ دیں، یہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں گنجائش نہیں ہے تو جتنی آپ کم کرنا چاہیں، جتنی بڑھائیں، جتنے شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی آپ سے کوئی میری لڑائی نہیں ہے، مدنی ہلتی جائے۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کی امی کو ٹھیک کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا پیاری پیاری ہے آپ کی شان۔ آپ کو ان کے عرس کے موقع پر ہونے والا اجتماعی ذکر و نعت جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا مختصراً دکھاتے ہیں، جس میں نگران شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگے مدینے ہم بھی جائیں۔ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی کہتا ہوگا کہ ہم رمضان مدینہ کرنے جا رہے ہیں، تو کبھی کوئی کہتا ہوگا ہم نے حج کا فارم بھر دیا ہے، کوئی کہتا ہوگا حج کی تیاری بس شروع ہے، اس پر کیا بنتی ہوگی۔ تو پاس کچھ نہیں مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو، مگر اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے۔ قرآن پاک میں چند صحابہ کے فضائل بھی موجود ہیں، بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایک تو جدا جدا صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کے بارے میں فرما دے اور ان کی فضیلت بیان کر دیں، یہ ان کی زندگی کا کتنا بڑا ایک انعام ہے، اور ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فضیلت کا ایک اپنا مقام ہے کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت و خوبی سے یاد فرمایا۔ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا، جو کوئی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اسے ایک شعر کی عوض 1000 دینار دوں گا۔ دیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن، غلام معاویہ۔ معروف صحافیوں اخبار فروشوں سے مجلس نشر و ارشاد کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی۔ اہم شخصیات و صحافیوں نے مدنی چینل کو اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ
مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ مدنی چینل جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے بہت مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے اسے بہت مستفید ہو رہا ہے۔ ایک بہترین اور خوبصورت اسلامی نقطۂ نظر سے محبت والا پیغام پھیلا رہا ہے۔ ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم سنتوں کو جتنا بھی ہے ہم دنیا میں یہ انٹروڈیوس کرائیں، ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے کہ ہم ان کے سنت کو ساؤتھ افریقہ کی جنگلوں تک بھی پہنچانے کے لیے اگر تک دو کرنا پڑے کریں گے، اور یہی اس کا ایک ذریعہ مدنی چینل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدنی بھائی ہیں انہیں دیکھ کر اس ملک میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی قبلہ محترم حضرت قادری صاحب کی جو بات ہے، میں ٹی وی پر انہیں دیکھتا ہوں، میری خواہش بھی ہے انشاءاللہ میں ان سے ملوں گا بھی، لیکن ایک منفرد چیز جو ہے اس ملک میں آپ نے دی ہے، اور دعوت اسلامی ایک عملی جماعت ہے، اور آپ کا جو چینل ہے وہ ایک نئی چیز جو اصل چیز ہے، جو مسلمانوں کے لیے جو اصل راستہ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، اور میرے گھر میں الحمدللہ میرے خاندان کے گھر میں صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں بلکہ بڑی پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور الحمدللہ یہ بات سن کر آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھی دعوت اسلامی کے ایک مدرسے سے جو ہے قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں۔ میری پوری فیملی جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تمام مقصد کاموں میں اور جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے دعوت اسلامی کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ عام ہو۔ مدنی چینل پاکستان کا ایک زندہ اور جاوید مذہبی چینل ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک ہی پروگرام، ایک ہی منشور، ایک ہی نعرہ ہے کہ محبت رسول۔ جس شخص میں محبت رسول ہو اس نے دنیا کی سب سے بڑی چیز پالی۔ اور بڑی خوشی ہوئی ہے مدنی چینل کے عملے کو دیکھ کر۔ الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کے اراکین مختلف شہروں میں جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور وہ جس لگن، محبت، تندہوئی سے کام کر رہے ہیں، اور مسلک حق اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو آگے پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ملک پاکستان میں اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کے بیعت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج میری اس تقریب میں شرکت کی، اور میری بیٹی کی شادی کے موقع پہ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ آج کی اس تقریب میں شریک ہوئے، تو میں بیعت ان کا مشکور ہوں، اور یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے میری کہ اسی طرح ہر تقریبات میں اور ہر جگہ پہ، ہر محفل میں جو ہے مدنی چینل جو ہے وہ اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائے، تاکہ اس سے لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو، اور لوگ یہ محسوس کریں کہ مدنی چینل جو ہے وہ صرف کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے تحت سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں جیل عملہ اور رہا شدہ قیدیوں نے شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو۔ مجلس ججز و وکلا طاری کابینات کے تحت محمد ہاشم پیرزادہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے آفس PECHS بلاک 6 باب المدینہ کراچی میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا برکت علی اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ عبدالحمید یوسفی سابق نائب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن
وکلا اور شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ امیر علیہ سنت نے ایک بہت زبردست ایک مدنی پھول دیا، فرمایا مردوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، مردوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھے، 5 وقت نماز جماعت سے پڑھے۔ تو بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائی و مسلمان ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بار نہیں کئی بار نماز کا ذکر آیا۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں ایک بہت پیاری مثال ایک کتاب میں لکھی ہوئی تھی، اور بالخصوص جو ہمارے وکلاء ہیں ان کی فیلڈ سے، انہوں نے فرمایا دیکھیے جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اذان میں الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ، اے بندے آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ۔ اس کی معنی مفہوم یہ ہے۔ اس نے بہت پیاری مثال لکھی کتاب میں کہ بظاہر الفاظ مؤذن کے ہیں، بظاہر الفاظ کس کے ہیں؟ مؤذن کے ہیں، اور حقیقت دیکھا جائے تو ہمیں ہمارے رب کریم کی طرف، اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں دعوت آ رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ مثال لکھی کہ دیکھیے کورٹ میں کسی بندے کو، کسی کو جج جب بلانا چاہتا ہے کہ فلاں حاضر ہو جائے، اب اگر وہ کورٹ میں موجود نہیں ہوگا، کورٹ کے باہر ہوگا، تو ایک پٹے والا وہ باہر جا کر بولتا ہے بھائی فلاں بن فلاں آ جائیں، اور وہ بھاگ کے آتا ہے، وہ جلدی پہنچتا ہے۔ اس کو کیوں؟ حالانکہ وہ تو سامنے پیون ہے، وہ بلا رہا ہے، پٹے والا بلا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بول تو یہ رہا ہے لیکن بلایا جج نے۔ ایک مثال لکھی اس نے کتاب میں، تو وہ بندہ بھاگتا ہے، جلدی پہنچتا ہے کہ جج صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک مثال لکھی کہ ایک جج کے کہنے پر کیسا جلدی آتا ہے، لیکن وہ بھی آواز مؤذن کی ہے، بظاہر الفاظ مؤذن کے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو کس کی طرف سے دعوت آ رہی ہے کہ اے بندو آؤ نماز کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر محفلیں منعقد ہوتی رہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک نہ صرف ہم اپنے بچوں کی نشو و نما کر سکتے ہیں، تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، ہم کریکٹر بنانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی محفل ماشاءاللہ بہت بابرکت اور بہت پیاری محفل تھی۔ دعوت اسلامی کی خاص بات یہ ہے، جس کو ان مائی آئیز میں اپنے طور پہ اس کو دیکھتا ہوں، کہ ہمارے علاقہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور گاؤں دیہات ہے، وہاں پر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور ایک سمپل بندے تک آپ کی رسائی پہنچ گئی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہو گیا ہے، دین کی ایک رسائی پہنچ گئی ہے، تو میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی بار بار اس طرح کے پروگرام میں شمولیت کی سعادت عطا فرمائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بہت بہترین انداز میں مبلغ نے اپنا بیان کیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جو ان محافل میں شرکت کی جنہوں نے، اور خاص طور پر مجلس ججز اینڈ وکلا کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری مذہبی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہوں، سرور ہر دو طرح ہوں، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤں، لیہا محاولۃ مثلہی ونفسی ودمی وناس العالمین انشاءاللہ عز و جل۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے گزشتہ دنوں آگرہ تاج باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ کچھ جھلکیاں مدنی پھولوں کی آپ بھی دیکھیے۔ جانے کے بعد موقع نہیں ملنا۔ آج دنیا میں ہو تو کما لو، جتنی نیکیاں کمانی ہیں، جتنے اعمال نامے میں ثواب لکھوانا ہے لکھوا لو۔ مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے، 2 رکعت ادا کر لوں، تیرا نام لے لوں، تسبیح پڑھ لوں، درود پڑھ لوں، پھر موقع نہیں ملنا۔ آج زندگی ہے تو غنیمت جانو نا، کیونکہ دنیا سے جب ہم جائیں گے پیسہ نہیں جائے گا ساتھ۔ آج صبح سے شام تک مال کمانے کے لیے نوکری، کاروبار، فکر ایک ہی ہے کہ گھر بڑا ہو جائے، کاروبار بڑا ہو جائے، پیسہ بڑھ جائے۔ کبھی کسی کے کفن میں جیب دیکھیں؟ کبھی کسی مردے کو دفنایا کوئی کفن میں تجوری دیکھی کہ مال لے گیا ساتھ؟ وہی لٹھے کا کفن ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ساتھ؟ اعمال ساتھ جائیں گے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔
فقط اعمال جانے ہیں. اور یہ درود پاک پڑھنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں. نمازیں پڑھنا جو جتنا چاہے کما لو. لوگ کہتے ہیں جناب زندگی تھوڑی ہے، مال زیادہ کما لو. بے وقوف ہیں. واقعی زندگی تھوڑی ہے، نیکیاں زیادہ کما لو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس بات کی کوئی فکر نہ کرے کہ مال حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی فکر نہیں فرماتا کہ وہ جہنم کے کون سے دروازے سے جہنم میں جائے گا. فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو، بس آنے دو. ارے دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیے. یہ آج ایصال ثواب کا اجتماع مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ کسی جانے والے کی یاد میں آئے ہو. وہ تو چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے. کیا تیاری کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مرنے کے بعد ہماری جو بک آف ڈیڈ ہے نا، جو اعمال نامہ ہے، وہ بند ہو جائے گا. آج جتنا ذکر کرنا ہے کر لیں، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لیں. مرنے کے بعد نامہ اعمال کلوز. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. بنگلہ دیش سے تشریف لائی ہوئی مختلف شخصیات نے گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ پاکستان میں مختلف شعبہ جات دعوت اسلامی کا نگران کابینات کے ہمراہ دورہ کیا. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعتوں تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے کلمونائی سری لنکا میں مقامی مدرسے کا دورہ کیا، طلباء کو مدنی پھول دیے جبکہ تحائف بھی عنایت فرمائے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ، کچھ مناظر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ کورس کے بنگلہ دیش سے آپ کو دکھاتے ہیں. دیتا ہوں اس لیے دو میں نام معاویہ، ہم نے تو دیکھنی کہ
نسبت نبی ہے ان کے قرب والوں میں، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، نکلی گے ان کی مدح زبان حضور سے، نکلی گے ان کی مدح زبان حضور سے، نکلی گے ان کی مدح زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ۔ مجلسی تجہیز و تکفین کے تحت مدینہ المرشد بریلی شریف ہند میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ آپ بھی دیکھیے۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا